الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے۔ اس سے پہلے جو ایک نشست ہوئی اس میں ہم قانون کا خلاصہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے یہ خلاصہ ابتدا میں بیان کر دیا۔ اس کے دو نکات ہم نے پڑھ لیے تھے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ دوسروں کا مال باطل طریقوں سے کھانا ممنوع ہے۔ یعنی پہلی چیز یہ تھی کہ مسلمان زکوٰۃ ادا کر دیں تو اس کے بعد ان کے مال کو حرمت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول کی طرف سے مقرر کردہ کسی حق کے بغیر اسے چھینا نہیں جا سکتا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ جو اموال و املاک کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے، جن کو ہم قومی املاک کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی یہ ہے کہ وہ قومی ملکیت ہی میں رہیں تو بہتر ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ دوسروں کا مال باطل طریقوں سے کھانا ممنوع ہے۔ قرآن مجید نے، جیسے کہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے، اس کے لیے اکل الاموال بالباطل ہی کی تعبیر اختیار کی ہے۔ جب اس طرح کی کوئی تعبیر اختیار کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی فطرت عالمگیر سطح پر جن چیزوں کو غلط سمجھتی ہے وہی ہیں جن کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی جب آپ نے ناحق کہا، باطل کہا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، اور زبان اس کا تقاضا کرتی ہے کہ عالمگیر سطح پر لوگ اس کو باطل سمجھتے ہوں۔ چنانچہ آگے آپ دیکھیں گے کہ وہی چیزیں زیر بحث ہیں۔ دوسروں کا مال باطل طریقوں سے کھانا ممنوع ہے۔ سود اور جوا اس سلسلے کے بدترین جرائم ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے تمام معاشی معاملات کے جواز اور عدم جواز کا فیصلہ بھی اسی اصول کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ چوتھا نقطہ ہے لین دین، قرض، وصیت اور اس طرح کے دوسرے مالی امور میں تحریر و شہادت کا اہتمام ضروری ہے۔ اس سے بے پرواہی بعض اوقات بڑے اخلاقی فساد کا باعث بن جاتی ہے۔ یعنی ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ بڑے اصولی مباحث ہیں، لیکن لین دین کی تحریر کے لیے ایک نہایت ہی تفصیلی قانون بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح وصیت کے لیے شہادت کا ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں سب سے بڑھ کر نزاع کا باعث بنتی ہیں ان میں ایک بڑی چیز مال ہے، لین دین کے معاملات ہیں، اور اگر یہ درست نہ رہیں تو اس کے نتیجے میں جو اخلاقی فساد پیدا ہوتا ہے وہ معاشرے کے ساتھ تو جو کچھ کرتا ہے فرد کو بھی اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ کوئی پاکیزہ زندگی بسر کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔ جن لوگوں کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے انہیں یہ معلوم ہے کہ سب سے بڑا مذلہ قدم یہی ہوتا ہے۔ وہ عام کہاوت بھی ہے نا کہ زن زر زمین، یہی چیزیں ہیں کہ جو زیادہ تر انسان کے لیے فساد کا باعث بنتی ہیں۔ تو زر اور زمین تو اصل میں مال ہی کی صورتیں ہیں۔ لین دین، قرض، وصیت اور اس طرح کے دوسرے مالی امور میں تحریر و شہادت کا اہتمام ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر نزاعات پیدا ہوں گے، اور نزاعات پیدا ہوں گے تو اخلاقی آلودگی کا باعث بنیں گے۔ اس سے بے پرواہی بعض اوقات بڑے اخلاقی فساد کا باعث بن جاتی ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان کی دولت اس کے مرنے کے بعد لازماً درج ذیل طریقے سے اس کے وارثوں میں تقسیم کر دینی چاہیے۔ یعنی اب ایک قانون دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا انسانیت کا۔
میں جب دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، اپنے پیچھے مال چھوڑ دیتا ہوں، تو اگر تو میں نے کوئی وصیت کر دی ہے ٹھیک، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سوال بڑی اہمیت اختیار کر جاتا تھا کہ مال جس کو حرمت حاصل ہے اس کا حقدار کون ہے۔ اس کا فیصلہ آسان نہیں ہے، یعنی انسان اگر چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، اور جو فیصلہ عام طور پر انسانوں نے کیا کہ بڑے بیٹے کو سارا مال دے دیا جائے، بالبداہت واضح ہے کہ وہ مبنی بر عدل نہیں معلوم ہوتا۔ تو مبنی بر عدل قانون کیا ہوگا، یہ کیا انسان متعین کر سکتا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ اس کے لیے کسی وقت خلوت میں بیٹھ کے کوشش کر کے دیکھ لیجئے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اگر انسان اس میں ادنا تفاوت بھی رکھے گا تو اپنے پیچھے بدمزگی چھوڑ جائے گا، یعنی ہر آدمی اس کے اس فیصلے سے یہ نتیجہ نکالے گا کہ میرے ساتھ اس کا تعلق کیا تھا اور فلاں کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور ایک مفصل قانون دے دیا ہے کہ اگر تم وصیت کرتے ہو اور اس وصیت کے باوجود کچھ بچ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس طرح تقسیم ہوگا۔ یہ قانون یہ ہے کہ مرنے والے کے ذمے قرض ہو تو سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے گا، پھر کوئی وصیت اگر اس نے کی ہو تو وہ پوری کی جائے گی، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے وارث بنا دیا ہے ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، الا یہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی الا یہ کہ اس کے حالات یا اس کی کوئی خدمت یا ضرورت کسی خاص صورتحال میں اس کا تقاضا کرے۔ یعنی وارث کے حق میں بربنائے رشتہ وصیت نہیں ہو سکتی، وہ حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے یہ آگے زیر بحث آ جائے گا، یہاں صرف خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر وارث کی کوئی خدمت یا ضرورت یہ تقاضا کر رہی ہے تو پھر یہ رشتہ داری کی بنیاد پر وصیت نہیں ہے، بلکہ رشتہ دار کو اس کی کسی خدمت یا اس کی کسی ضرورت کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا شخص کسی مرنے والے کا وارث نہیں ہو سکتا جس نے اس کے ساتھ قرابت کی بنیاد ہی اپنے کسی قول و فعل سے باقی نہ رہنے دی ہو۔ والدین اور بیوی یا شوہر کا حصہ دینے کے بعد ترکے کی وارث میت کی اولاد ہے۔ مرنے والے نے کوئی لڑکا نہ چھوڑا ہو اور اس کی اولاد میں 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہی ہوں تو انہیں بچے ہوئے ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، یعنی والدین اور بیوی یا شوہر کا حصہ پہلے نکال لیا جائے گا، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اصل میں اولاد کا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اولاد کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں قانون یہ ہے کہ مرنے والے نے کوئی لڑکا نہ چھوڑا ہو اور اس کی اولاد میں 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہی ہوں تو انہیں بچے ہوئے ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ ایک ہی لڑکی ہو تو وہ اس کے نصف کی حقدار ہوگی۔ میت کی اولاد میں صرف لڑکے ہی ہوں تو یہ سارا مال ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اولاد میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں تو ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا، اور اس صورت میں بھی سارا مال انہی میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ قانون اپنے اندر کیا حکمت رکھتا ہے، اس میں کیا استدلال کار فرما ہے، اس پر ہم آگے بحث کریں گے۔ اولاد کی غیر موجودگی میں میت کے بھائی بہن اولاد کے قائم مقام ہیں، یعنی والدین اور بیوی یا شوہر کا حصہ دینے کے بعد باقی سب اولاد کا ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو جو حیثیت اولاد کی تھی وہی بھائی بہنوں کی ہو جائے گی۔ اولاد کی غیر موجودگی میں میت کے بھائی بہن اولاد کے قائم مقام ہیں، والدین اور بیوی یا شوہر موجود ہوں تو ان کا حصہ دینے کے بعد میت کے وارث یہی ہوں گے۔ ذکور و اناث کے لیے ان کے حصے اور ان میں تقسیم وراثت کا طریقہ وہی ہے جو اولاد کے لیے بیان ہوا ہے۔ یہ بات قرآن مجید کی آیات کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو بالکل واضح ہو جائے گی کہ اصل وارث اولاد ہے، اولاد نہ ہو تو بہن بھائی ہیں، والدین کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، بیوی یا شوہر بھی ہو سکتے ہیں، ان کا حصہ دینے کے بعد پھر یہ سارا مال اصل وارثوں کو دے دیا جائے گا۔
میت کے اولاد ہو یا اولاد نہ ہو اور بھائی بہن ہو تو والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ بھائی بہن بھی نہ ہو اور تنہا والدین ہی میت کے وارث ہوں تو ترکے کا 1/3 ماں اور 2/3 باپ کا حق ہے۔ مرنے والا مرد ہو اور اس کی اولاد ہو تو اس کی بیوی کو ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اس کی اولاد نہ ہو تو وہ 1/4 ترکے کی حقدار ہوگی۔ میت عورت ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو نصف ترکہ اس کے شوہر کا ہے، اور اگر اس کی اولاد ہو تو شوہر کو 1/4 ترکہ ملے گا۔ ان وارثوں کی عدم موجودگی میں مرنے والا اگر چاہے تو کسی کو ترکے کا وارث بنا سکتا ہے۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے وارثوں کے ہوتے ہوئے وصیت کی ہے، وہ وصیت کسی بھی مقصد سے ہو سکتی ہے، اور جیسے کہ میں اوپر عرض کر چکا کہ کسی وارث کے حق میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کسی ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر، اس بنیاد پر نہیں کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ لیکن اگر کوئی وارث موجود نہیں ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اب کیا کیا جائے۔ مرنے والا اگر چاہے تو کسی کو ترکے کا وارث بنا سکتا ہے۔ جس شخص کو وارث بنایا گیا ہو وہ اگر رشتہ دار ہو، یعنی اگر تو کسی ایسے شخص کو وارث بنایا ہے جس کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، کوئی ماموں نہیں ہے، پھوپھی نہیں ہے، خالہ نہیں ہے، چچا نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر رشتہ دار ہے تو رشتے کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں، یعنی پھوپھیاں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، پھوپھی کے ساتھ اسی رشتے میں چچا شریک ہیں، خالائیں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، خالاؤں کے ساتھ اسی رشتے میں ماموں شریک ہیں۔ یہ میں نے مثال دی۔ جس شخص کو وارث بنایا گیا ہو وہ اگر رشتہ دار ہو اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو چھٹا حصہ، اور ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو 1/3 انہیں دینے کے بعد باقی 5/6 یا 2/3 اسے ملے گا۔ یعنی آپ کو وارث بنانے کا تو حق ہے، لیکن ایک ہی رشتے میں اگر دوسرے لوگ موجود ہیں تو ان کے لیے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ یہ معیشت سے متعلق اسلام کے قانون کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ ایک نظر دوبارہ اس پر ڈالیں تو یہ 5 نکات ہیں، یعنی 5 چیزیں ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قانون کی 5 دفعات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کی پابندی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد آپ معیشت کا نظام جو چاہیں بنائیں، لوگوں کی بہبود کے لیے جو فیصلے چاہے کریں، اور جس طریقے سے انسان اپنے تجربات سے سیکھ کر چیزوں کی غیر معمولی تنظیم کر لیتا ہے، جیسے کہ ہم سیاست میں دیکھتے ہیں، اسی طرح وہ معیشت میں بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا منشا صرف ان چیزوں کو درست کر دینا تھا کہ جو انسان کے تزکیے کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو انہی کو سامنے رکھ کر یہ سارا قانون دیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ حرمت ملکیت۔ اب اس کا ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے اس کے لیے منتخب کی ہے وہ یہ ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، 9ویں سورہ ہے، 5ویں آیت ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ یہ آیت کہاں ہے، کس سیاق میں ہے؟ اس کے بارے میں نے لکھا ہے، سورہ توبہ میں یہ آیت مشرکین عرب کے سامنے ان شرائط کی وضاحت کے لیے آئی ہے جنہیں پورا کر دینے کے بعد وہ مسلمانوں کی حیثیت سے ان کی ریاست کے شہری بن سکتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قائم ہو گیا تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ لوگ جو بعد میں اس میں شریک ہوں ان کے لیے کیا شرائط ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے آخری اقدام کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی حیثیت سے آئے تھے، اور رسول کی حیثیت سے یہ ضروری تھا کہ سنت الہی کے مطابق وہ دینونت برپا ہو کہ جس میں آپ کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرمائے اور آپ کے منکرین پر اس کا عذاب آئے۔
چنانچہ اس عذاب کا جب اعلان کیا گیا تو اس موقع پر یہ شرائط بھی واضح کر دی گئیں کہ اب اگر مشرکین اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے مسلمان ہو کر اس ریاست کے شہری بننا چاہتے ہیں تو ان کو کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر اس دین کو اختیار کر لیں، فَإِن تابوا۔ دوسرے یہ کہ نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اس کے بعد تم کوئی اور مطالبہ ان سے نہیں کر سکتے۔ یعنی جو مطالبات کسی بھی شخص سے کیے جا سکتے ہیں، خدا نے ان کا اذن دیتے وقت ان کی تحدید کر دی ہے۔ میں قانون سیاست پر بحث کرتے ہوئے یہ بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے، ورنہ دیکھیے آپ، جب مذہبی حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہمارے ہاں قائم ہیں، تو خواتین کو برسوں جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے، کیا وہ ڈرائیونگ کر سکتی ہیں؟ یعنی مذہبی علماء طے کر رہے ہیں لوگوں کی آزادیوں پر کیا کیا قدغن لگائی جا سکتی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہر چیز کچھ لوگوں کی مٹھی میں ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو حریت اور آزادی دے کر پیدا کیا ہے وہ سلب کر لی گئی ہے۔ یہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے معاشی قانون میں بھی ملحوظ رکھا ہے اور سیاسی قانون میں بھی ملحوظ رکھا ہے، لہٰذا پابند کر دیا ہے لوگوں کو کہ یہ دو چیزیں ہیں بس، اور ان کا مطالبہ بھی اس وقت کرو گے جب کہ وہ مسلمان کی حیثیت سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہوں، ورنہ جان، مال اور آبرو کو فطرت کے قانون کے تحت ابدی حرمت حاصل ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا ہے کہ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یعنی جو آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ میں بحیثیت فرد یا میں نظم اجتماعی کے نمائندے کی حیثیت سے دوسروں کی جان، مال یا آبرو کے خلاف ادنیٰ درجے میں بھی تعدی کا حق رکھتا ہوں، استدلال اس کو کرنا ہے اور دلیل اس کو دینی ہے، ورنہ یہ ابدی حرمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے لیے نظم اجتماعی کو حق دیا تو دیکھیے کتنی تعین کے ساتھ فرمایا کہ یہ ہے بس آپ کی آخری حد، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اس کے بعد لوگوں کی راہ چھوڑ دو۔ تو یہ اس موقع پر بیان کیا۔ اس میں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کی راہ چھوڑ دو کے الفاظ اگر غور کیجئے تو پوری صراحت کے ساتھ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آیت میں بیان کیے گئے شرائط پوری کرنے کے بعد اگر وہ ریاست کی شہریت اختیار کرتے تو اس ریاست کا نظام جس طرح ان کی جان، آبرو اور عقل و رائے کے خلاف کوئی تعدی نہیں کر سکتا تھا، اسی طرح ان کی املاک، جائیدادوں اور اموال کے خلاف بھی کسی تعدی کا حق اس کو حاصل نہیں تھا۔ یعنی مسلمانوں کا اگر کوئی اجتماعی نظم قائم ہوتا ہے تو خدا کا اعلان یہ ہے، اور یہ اعلان تو سب انسانوں کے لیے ہے کہ میں نے اس دنیا میں انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یہی بات کہی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک عامل کے نام خط میں کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا، ولدتہم امہاتہم احرارا، جن کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے۔ انسان آزاد ہے، اور آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو میری جان، میرے مال اور میری آبرو کے خلاف تعدی کا حق نہیں ہے۔ یہ حق جیسے ہی ملے گا آزادی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حیثیت دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دین جس کی بنیاد پر اس کی عاقبت کا فیصلہ ہونا ہے، اس کے بارے میں بھی آزادی کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ ایک طرف یہ کہا کہ قد تبین الرشد من الغی، اور فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، اور دوسری جانب اعلان کیا کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان قبول کرے اور جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر لے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوا کہ لوگ اگر اپنی آزادانہ مرضی سے ایمان اختیار کر لیں تو کیا پھر اس کے بعد کوئی نظم اجتماعی ان کے اوپر دین کے احکام یا اپنی مرضی کے احکام نافذ کرنے کا حق رکھتا ہے؟ فرمایا نہیں، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، بس زکوٰۃ لے سکتے ہو
اور اگر وہ مسلمان کی حیثیت سے حقوق کا مطالبہ کریں تو تم بھی ان سے نماز کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ یعنی دین کے ایجابی احکام میں سے بس یہ دو چیزیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ریاست کا نظام جس طرح ان کی جان، آبرو اور عقل و رائے کے خلاف کوئی تعدی نہیں کر سکتا تھا، اسی طرح ان کی املاک، جائیدادوں اور اموال کے خلاف بھی کسی تعدی کا حق اس کو حاصل نہیں تھا۔ یعنی جیسے جان کے خلاف نہیں، جس طرح عقل و رائے کے خلاف نہیں، جس طرح آبرو کے خلاف نہیں، اسی طرح مال کے خلاف بھی نہیں۔ وہ اگر اسلام کو مانتے، نماز پر قائم ہو جاتے اور زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوتے تو عالم کے پروردگار کا حکم یہی تھا کہ اس کے بعد ان کی راہ چھوڑ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان واجب الاذان کی روح سے ایک مٹھی بھر گندم، ایک بالشت زمین، ایک پیسہ، ایک حبہ بھی ریاست اگر چاہتی تو ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لے لینے کے بعد بالجبر ان سے نہیں لے سکتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جنگ کروں کے جو الفاظ ہیں ان پر نوٹ ہے نیچے کہ ان روایات میں جنگ کے ذکر سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ یہ محض اس لیے ہوا ہے کہ اس وقت معاملہ مشرکین عرب سے تھا، جن کے بارے میں قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اسلام یا تلوار میں سے کسی ایک کا انتخاب انہیں بہرحال کرنا تھا۔ یعنی چونکہ ان کے لیے یہ خصوصی قانون تھا، اس لیے جنگ کا ذکر ہوا ہے۔ شرائط وہ ہیں کہ یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، الا یہ کہ وہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت اس سے محروم کر دیا جائے۔ اب دیکھیے حق کے تحت یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ چنانچہ میں نے نیچے لکھا ہے، یعنی مثال کے طور پر وہ کسی کو قتل کر دیں اور اس کی پاداش میں انہیں بھی قتل کیا جائے یا ان سے دیت وصول کی جائے۔ رہا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمے ہے، وحسابہم علی اللہ۔ یہی حکم مسلمانوں کی ہر ریاست کے لیے بھی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ آیت جس سیاق میں آئی ہے اس میں تو وہ مشرکین عرب کے بارے میں جب ان پر خدا کے اس قانون کا اطلاق کیا گیا جس کے تحت انہیں دنیا میں سزا دی گئی تو شرائط بیان کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اس سے آپ تعلق قائم کریں گے آج کے دور کا، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ یہی حکم مسلمانوں کی ہر ریاست کے لیے بھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ جب خدا نے اپنے پیغمبر کو خود اپنی حکومت میں اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اس سے آگے کوئی مطالبہ لوگوں سے کرے تو دوسروں کو یہ حق کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی حکومت قائم کی، جس کو حکومت الہیہ کہتے ہیں، جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوتا ہے تو خدا کی حکومت زمین پر قائم ہوتی ہے، اسی کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے۔ جب حکومت الہیہ میں بھی یعنی خدا براہ راست حکومت کر رہا ہے، اس میں بھی اس نے یہ حق نہیں دیا کہ قانون بنا کر لوگوں سے کہا جائے کہ تم ڈرائیونگ کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ یعنی کوئی اس نوعیت کا قاعدہ اور ضابطہ جب خدا اپنی حکومت میں نافذ نہیں کر رہا تو بندوں کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اس آیت کی روح سے حکومت زکوٰۃ کے علاوہ جس کی شرع اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے مختلف اموال میں مقرر کر دی ہے، اپنے مسلمان شہریوں پر ان کی رضامندی کے بغیر کسی نوعیت کا کوئی ٹیکس بھی عائد نہیں کر سکتی، رضامندی کے بغیر۔ یعنی اب رضامندی کے حصول کے لیے دور جدید میں ہم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ پارلیمنٹ وجود میں آ جاتی ہے، تو اگر انتخاب کے موقع پر
لوگوں کی رضامندی حاصل کر لی گئی ہے کہ زکوٰۃ سے معاملات پورے نہ ہوں تو ان پر فلاں فلاں مقدار سے کوئی ٹیکس بھی عائد کیا جا سکتا ہے، اس کو متعین طور پر سامنے آنا چاہیے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ رضامندی حاصل ہو گئی۔ لیکن رضامندی کے بغیر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی اللہ کے حکم پر، کوئی اور مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ مسلمان کی جان اور آبرو کی طرح اس کے مال کی حرمت بھی ابدی ہے، اذن خداوندی کے بغیر کوئی شخص اس کو پامال نہیں کر سکتا۔ جب چیزیں معمول بن جاتی ہیں تو بعض اوقات لوگ یہ محسوس نہیں کرتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ریاست جب ٹیکس لینے کے لیے آتی ہے اور بالجبر اس کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، یعنی یہ حق کس نے دیا ہے؟ مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے۔ نظم اجتماعی کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ یہ سوال ہے جس کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ حق میں نے دیا ہے اور پھر اس کی مقدار بھی میں نے متعین کر دی ہے، اس سے زائد نہیں لے سکتے۔ اللہ کا قانون یہی ہے۔ اور یہ بات کیوں ضروری تھی کہ اللہ ہی بیان کرے؟ اس لیے کہ جان اور مال اور آبرو کو ابدی حرمت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم دے کر بھیجا ہے یہ حرمت اس میں قائم ہے۔ چنانچہ دور حاضر میں یہ جو بنیادی حقوق کی فہرست مرتب کی گئی ہے وہ اسی فطری اور اصطلاحی علم کا بیان ہے، اسی علم کی بنیاد پر یہ حرمت قائم ہے، اور اس حرمت کو کوئی شخص بھی پامال نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس نے حرمت قائم کی ہے الا یہ کہ وہ اجازت دے، اور وہ اجازت صرف زکوٰۃ کی حد پر ہے، اس کے بعد رضامندی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ وہی فطری حکم ہے، وہی چیز ہے جس کو انسان کے اندر ودیت کر کے بھیجا گیا ہے، وہی چیز ہے جس کے اوپر انسان نے جتنے بنیادی حقوق متعین کیے ہیں ان سب کی بنیاد ہے۔ وہی چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں واضح کی ہے۔ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارا یہ دن یوم النحر تمہارے اس مہینے ذوالحجہ اور تمہارے اس شہر ام القریٰ مکہ میں، یعنی جیسی ان مقدس دنوں کی حرمت ہے، اس مقدس مہینے کی حرمت ہے، ایسی حرمت تمہاری جان، مال اور آبرو کو حاصل ہے۔ تو یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا اس ابدی حرمت کا بیان ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کیا ہے۔ اس حرمت کو اسلامی قانون نے بھی قائم کر دیا ہے، اور پھر اس سوال کا جواب دیا ہے کہ نظم اجتماعی اپنا حق کیسے وصول کرے، اس کے لیے زکوٰۃ کا ایک پورا قانون متعین کر دیا ہے۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کی شرحیں کیا ہیں؟ ہمارے ہاں چونکہ یہ محض معیشت سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کو عبادت قرار دے دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس پر ہم تفصیل سے قانون عبادات میں بحث کر چکے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر